ایرانی میڈیا کا صدر ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر تلاش کرنے کا دعویٰ۔ خبر رساں ادارے کے مطابق ہیلی کاپٹر میں ایرانی صدر کے ساتھ سینئر حکام بھی سوار تھے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کو لے جانے والے ہیلی کاپٹر کی ہنگامی لینڈنگ کی واقعے کو کوئی گھنٹے گزر چکے ہیں۔ صدر کے ہیلی کاپٹر کو ملنے کے بارے میں متضاد اطلاعات۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ ہیلی کاپٹر تلاش کر لیا گیا ہے۔ ہلال احمر نے ہیلی کاپٹر ملنے کی ایرانی سرکاری میڈیا رپورٹ کی تردید کر دی۔ ایرانی وزیر داخلہ کہتے ہیں ابراہیم رئیسی آذربائیجان کے ساتھ ایران کی سرحد پر ڈیم کا افتتاح کر کے واپس آ رہے تھے۔ صدر کے ساتھ وزیر خارجہ بھی موجود تھے۔ خراب موسم اور دشوار گزار پہاڑی علاقہ سرچ آپریشن میں بڑی رکاوٹ۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم سمیت سیاسی رہنماؤں کا ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر حادثے پر تشویش کا اظہار۔ آصف زرداری اور شہباز شریف نے ابراہیم رئیسی کی سلامتی کی دعا کی ہے۔ کہا پر امید ہے تمام لوگ بحفاظت ہوں گے۔ ایرانی صدر نے گزشتہ ماہ پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ ایرانی ہم منصب وزیر اعظم اور آرمی چیف سے ملے تھے۔ دو طرفہ تعلقات میں مزید فروغ دینے سمیت مختلف معاہدوں پر اتفاق طے پایا تھا۔ بشکیک واقعے میں کسی پاکستانی طالب علم کے جاں بحق ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ خواتین طلبہ سے زیادتی کی خبروں پر بھی کوئی صداقت نہیں۔ 4 سے 5 پاکستانی طلبہ سمیت 16 غیر ملکی زخمی ہوئے جو زیر علاج ہیں۔ واقعہ انتہائی افسوسناک ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف معاملے کو خود دیکھ رہے ہیں۔ وفاقی وزراء اسحاق ڈار، عطا تارڑ اور امیر مقام کی نیوز کانفرنس۔ کہا ہم نے کرغز وزیر خارجہ کی درخواست پر آج کا دورہ ملتوی کیا۔ کرغزستان میں صورتحال پرامن ہے۔ صورتحال پہلے خوفناک تھی اور نہ ہی اب ہے۔ کچھ طلباء کے درمیان غلط فہمی کی بنیاد پر تصادم ہوا۔ کرغز حکام کے مطابق پیڈ بلاگرز افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ کرغزستان سے آج 3 کمرشل پروازوں کے ذریعے 540 پاکستانیوں کو لایا جائے گا۔ کرغزستان میں پھنسے پاکستانی طلباء کی وطن واپسی شروع۔ بشکیک سے مزید 2 فلائٹس اسلام آباد اور لاہور لینڈ کر گئی۔ دونوں پروازوں میں 300 سے زائد طلباء اور دیگر پاکستانی پہنچے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کرغزستان میں پاکستانی سفیر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ حسن علی زیغم کو طلباء کو واپس لانے کے لیے خصوصی طیارے کا انتظام کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف نے کہا کرغزستان میں موجود تمام پاکستانی طلباء اور ان کے خاندانوں کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ زخمی پاکستانی طلباء کو ترجیحی بنیادوں پر وطن لایا جائے۔ ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان کی کرغزستان میں پاکستانی طلباء پر حملوں کی مذمت۔ اعلامیہ میں کہا پاکستانی طلباء پر تشدد تشویشناک اور ناقابل قبول ہے۔ کرغزستان حکومت پاکستانی طلباء کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے فوری فیصلہ کن اقدام کرے۔ چند لوگوں کی وجہ سے ادارے پامال ہو رہے ہیں، ملک پامال ہو رہا ہے۔ سب کو آئین کے مطابق کام کرنا پڑے گا۔ آئینی حدود میں سب کو جانا پڑے گا۔ جو جیت گیا ہے اسے جیتنے دیں، جو ہار گیا ہے اس کو ہٹا دیں۔ بھارت کا یہ ایجنڈا در حقیقت امریکہ کا ایجنڈا ہے کہ خطے میں بھارت کو پولیس مین بنایا جائے، اس کو طاقت پہنچائی جائے، پاکستان کی طاقت کو توڑا جائے۔ ایک طویل جدوجہد جو درکار ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ اس تحریک کو گراس روٹ لیول پر لے کر جائیں گے۔ چند لوگوں کی وجہ سے ملک اور ادارے تباہ ہو رہے ہیں، سب کو آئینی حدود میں رہنا ہوگا۔ پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کو عبرت کا نشان بنایا جائے۔ جو الیکشن میں جیتے انہیں سیٹیں دینا ہوں گی۔ امیر جماعت اسلامی کا مطالبہ۔ حافظ نعیم الرحمان نے پشاور میں غزہ ملین مارچ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہمیں بتایا جاتا تھا امریکہ کا ساتھ دیں گے تو ملک ترقی کرے گا۔ اب حالات سب کے سامنے ہیں۔ امریکہ خطے میں بھارت کو تھانے دار بنانا چاہتا ہے۔ فلسطین کی آزادی کے لیے اب گلی گلی جائیں گے۔ پاکستان کے لیے 3,902 ارب روپے کا مالیاتی خسارہ درد سر بن گیا۔
پاکستان مصنوعی طور پر کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم نہ دکھائے، IMF نے خبردار کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق شرح تبادلہ کی ناکافی لچک سے کرنٹ اکاؤنٹ پہ عدم توازن بڑھ رہا ہے۔ درآمدی پابندیوں کے لیے اضافی پالیسی ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ پاکستان کو اپنی نیٹ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ پوزیشن مضبوط کرنا ہوگی۔ IMF نے پاکستان سے غیر ملکی زر مبادلہ ذخائر مزید بڑھانے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ خواجہ آصف نے سیاسی مخالفین کو ملک مخالف قرار دے دیا۔ بانی پی ٹی آئی نے جنرل ریٹائرڈ باجوہ کو تاحیات ایکسٹینشن کی پیشکش کی۔ ملک میں افراتفری پھیلانے والوں کا احتساب جاری ہے۔ پی ٹی آئی والے ایک دوسرے کو طفل تسلیاں دے رہے ہیں۔ وزیر دفاع کا سیالکوٹ میں تقریب سے خطاب کہا، تبدیلی کے اثرات ہر سطح پر محسوس کیا جا رہے ہیں۔ معیشت نے سانس لینا شروع کر دیا۔ مریم نواز کے اقدامات سے صحت کے شعبے میں انقلابی تبدیلی آئے گی۔ استحکام سیاسی طور پر ہوگا تو معاشی طور پر استحکام نہیں ہوگا، باہر سے انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، کیونکہ سازگار حالات میں نمبر 1 جو پرائرٹی ہے سیاسی استحکام۔ بہتر ہے کہ ہم باہر کے ٹیلی فون کرنے سے پہلے ہم یہ کام پاکستان کے اندر خود کر لیں کہ جو سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ پاکستان کسی ٹیلی فون کے دباؤ سے قبل بانی پی ٹی آئی کو رہا کر دے۔ ملک میں سیاسی عدم استحکام سے معاشی عدم استحکام جنم لے گا۔ سینیٹر مشاہد حسین نے کہا، تمام سیاسی جماعتیں ملکی مسائل کے حل کے لیے متحد ہو جائیں۔ پوری دنیا پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے، ہمیں صرف پرامن ماحول فراہم کرنا ہے۔ NA-148 ملتان کا ضمنی معرکہ پیپلز پارٹی کے نام۔ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی قاسم گیلانی 81,325 ووٹ لے کر کامیاب۔ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار بیرسٹر تیمور کو 28,998 ووٹوں سے شکست دی۔ بیرسٹر تیمور 52,327 ووٹ حاصل کر سکے۔ یوسف رضا گیلانی اور 4 بچوں کا بیک وقت پارلیمنٹ کا ممبر بننا پاکستان سمیت ورلڈ ریکارڈ بن گیا۔ دنیا میں بیک وقت ایک ہی خاندان کے 5 افراد کا رکن پارلیمنٹ بننا ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جاپانی سفیر واڈا متسوہیرو کی ملاقات۔ تجارت، کاروبار اور سرمایہ کاری کے تعلقات مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز کہتی ہیں، پنجاب اور جاپان باہمی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اشتراک کر سکتے ہیں۔ جاپانی کمپنیوں کے لیے پنجاب میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ پنجاب حکومت کا ایجنڈا صرف فیک نیوز کا خاتمہ ہے، جھوٹی اور من گھڑت افواہیں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کہتی ہیں، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر آج تمام صحافتی تنظیموں کے نمائندوں کو بلایا ہے۔ حد کے عزت قانون سے متعلق صلاح و مشورہ کیا جائے گا۔ وفاق کو مشورہ دیا، بجلی کی 3 کمپنیاں خیبر پختونخوا کے سپرد کی جائیں، نفع اور نقصان کی ذمہ دار صوبائی حکومت خود ہوگی۔ اس طرح بجلی کے بٹن پر قبضہ کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کا مالاکنڈ میں جرگے سے خطاب، ٹیکس نفاذ کے مسئلے پر وفاق سے بات کرنے کا عندیہ دیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے آسٹریلین چیف آف ڈیفنس فورسز کی ملاقات۔ عالمی و علاقائی سلامتی کی صورتحال، افواج کے درمیان تعاون پر تبادلہ خیال، دو طرفہ پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور پر بات چیت۔ آسٹریلین چیف آف ڈیفنس نے انسداد دہشت گردی جنگ میں پاک فوج کی کامیابیوں کا اعتراف کیا۔ سندھ میں انٹرمیڈیٹ امتحانات پر موسم اثر انداز، ہیٹ ویوز کے پیش نظر کراچی سمیت صوبے بھر میں 11ویں اور 12ویں کے سالانہ امتحانات ملتوی۔ انٹر کے امتحانات 22 مئی کی بجائے 27 مئی سے شروع ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے منظوری دے دی۔ یونیورسٹیز اینڈ بورڈز نے امتحانات کی تاریخ تبدیل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ گرمی بڑھتے ہی ملک میں بجلی کی طلب 24,000 میگا واٹ تک پہنچ گئی۔ لائن لاسز کے باعث 1500 میگا واٹ بجلی ضائع۔ نیلم جہلم منصوبے سے خرابی کے باعث 969 میگا واٹ بجلی سسٹم سے نکل گئی۔ توسیعی کام کی وجہ سے تربیلا ڈیم کے 8 پاور یونٹس بند۔ عدم ریکوری والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ طویل ہو گیا۔ سندھ، پنجاب اور بلوچستان میں سورج قہر ڈھانے لگا۔ آئندہ 10 روز میں میدانی علاقوں میں پارہ نصف سینچری کراس کرنے کا امکان۔ محکمہ صحت پنجاب کی 21 مئی سے 27 مئی تک ہیٹ ویو کی پیش گوئی۔
تمام ہسپتالوں میں ہیٹ ویو کا کاؤنٹرز قائم کرنے کی ہدایت. نواب شاہ اور لاڑکانہ کا درجہ حرارت 45, جیکب آباد سکھر ملتان کا 44 ریکارڈ, لاہور اور سبھی کا 43, اسلام آباد کا پارہ 40 ڈگری کو چھو گیا. کراچی میں بھی گرمی کی شدت برقرار.